بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا لیکچر ہے اسلام اور 21ویں صدی، مضمون برائے 12ویں جماعت، پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں. حاضر خدمت ہیں. اسلام اور 21ویں صدی کے مضمون کے عنوان کے ساتھ 20ویں صدی میں نئے نظریات نے جنم لیا، ہزاروں تحیر انگیز واقعات ہوئے اور ان گنت سیاسی، معاشی اور مذہبی تحریکیں ابھریں. 20ویں صدی عشق کی صدی تھی. عشق کی ایک جست نے طے کر لیا قصہ. عزیز طلباء و طالبات، یہ بہت اہم مضمون ہے جو کہ سیکنڈ ایئر کی اردو کے نصاب کے حوالے سے ہے، اور اس میں تمام 20ویں صدی حدود و قیود سے ماورا تھی. یہ آگے ہی آگے بڑھتی رہی. ٹیلی فون، ٹیلی گراف، ٹیلیکس اور فیکس نے انسانی عقل کو دنگ کر دیا. ریڈیو، ٹی وی، ڈش اور انٹرنیٹ نے پوری دنیا کو آپ کے ڈرائنگ روم کی زینت بنا دیا. بلٹ ٹرین اور سپر سونک طیاروں کے ذریعے ہزاروں میل کا سفر منٹوں میں طے ہونے لگا. 20ویں صدی کی برکات پر غور کیا جائے تو اینٹی بائیوٹک ادویہ پینسلین اسی صدی میں تیار کی گئیں. پینسلین نے انسانیت ٹی بی جیسے موذی مرض سے چھٹکارا دلایا. پہلے انسان کی اوسط عمر 47 برس تھی، پھر 74 برس تک پہنچ گئی. 20ویں صدی نے زراعت کو اتنا عروج بخشا کہ سبز انقلاب آ گیا. آئنسٹائن نے تحقیق کے نئے آسمان فتح کیے. 1969 میں انسان نے چاند پر پہلا قدم ثبت کر دیا. پچھلی صدی کا ریکارڈ کتابوں میں محفوظ ہے اور اب 21ویں صدی کی آمد ہے. انسان سوچ رہا ہے کہ یہ صدی کیسی ہوگی، اس صدی میں کون کون سی ایجادات ہوں گی، کون کون سے آسمانی اور زمینی راز انسان پر منکشف ہوں گے، لوگوں کا رہن سہن اور طرز زندگی کیسی ہوگی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اوزون کی تہہ میں سوراخ ہو چکے ہیں، اس لیے زمین کے درجہ حرارت میں اضافہ ہو جائے گا. بعض دانشور فرماتے ہیں کہ آلودگی حد سے زیادہ بڑھ جائے گی. کچھ صاحبان کا خیال ہے کہ انسان کے اعصاب شور، دھوئیں اور گندگی سے جواب دے جائیں گے، اور وہ اتنا غسیلا ہو جائے گا کہ ناک پر بیٹھنے والی مکھی کو اینٹ پتھر سے مارنے کی کوشش کرے گا. اقدار اور روایات کا جنازہ نکل جائے گا. ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ 21ویں صدی کے دوران انسانی زندگی میں اسلام کیا رول ادا کرے گا. 20ویں صدی کے دوران انسان نے بہت زیادہ تجربات کر لیے ہیں. 21ویں صدی ہے، یہ سائنس کا ہے عروج. 21ویں صدی ہے، یہ سائنس کا ہے عروج. اسلام کا پیغام ہے اب بھی دلوں کا سروج. انگریزی تہذیب اپنے خنجر سے خودکشی کر رہی ہے. مغربی اقوام کے اپنے بنائے ہوئے قوانین سانپوں کی شکل اختیار کر چکے ہیں اور وہ انہیں ہر لمحہ ڈس رہے ہیں. اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے اور یہ دین فطرت ہے. اسلام نے ہمیں جن باتوں پر عمل کرنے کی ہدایت کی ہے ان پر عمل کرنے ہی میں ہماری فلاح کا دار و مدار ہے. بدلتے دور میں بھی ہے یہ دین متین سچا، ہر مسئلے کا حل ہے، ہر درد کی دوا اچھا. اس طرح اسلام انہیں جن چیزوں سے روکتا ہے ان سے باز رہنے ہی میں ہماری سلامتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے علاوہ انجیل و زبور اور تورات اور صحیفے اپنے پیغمبروں پر اتارے، لیکن آج
آپ کو انجیل، زبور، تورات اپنی اصل حالت میں نہیں ملتی۔ یہ شرف صرف قرآن پاک کو حاصل ہے کہ اس کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ آج تک محفوظ ہے۔ ہم خوش بخت ہیں، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے گھروں میں خدا کی عظیم ترین کتاب محفوظ ہے۔ یہ صراط مستقیم دکھانے والی کتاب ہے، یہ مایوسیوں سے نکالنے والی کتاب ہے، یہ اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لے جانے والی کتاب ہے۔ اگر انسان خود کو قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق ڈھال لے تو اس کی زندگی کے شب و روز بدل جائیں گے۔ تہذیب نو کی چمک میں نہ کھو اپنی پہچان، تہذیب نو کی چمک میں نہ کھو اپنی پہچان، اسلام کی روشنی کر ہر اندھیرے کا درمان۔ اسلام کے نزدیک صدیوں کی گنتی نہیں، یہ ازل سے ابد تک رہے گا۔ اسلام دن بدن انسانی قلوب و اذہان میں سرایت کر چکا ہے۔ ایک مغربی ممالک میں صبح کی نماز پر ریسرچ ہوئی ہے کہ صبح کی نماز ادا کرنے سے انسان میں بے پناہ قوت آ جاتی ہے۔ اب اس ملک میں لوگ نماز کے وقت بیدار ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کی طرح رکوع و سجود کرتے ہیں۔ آج اگر مغربی لوگ نماز کو ایک اعلیٰ اور عرفہ ایکسرسائز سمجھ رہے ہیں تو نئی صدی میں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کی دولت عطا فرمائے گا اور مشرف با اسلام ہو جائیں گے۔ اسی طرح روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو روحانی طاقت فراہم کرنے کے علاوہ جسمانی قوت بھی بخشتا ہے۔ غیر مسلم لوگ جب مسلمانوں کو سحری سے مغرب تک کھانے پینے سے احتراز کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، رکتے ہوئے بچتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ آخر مسلمان اتنا طویل فاقہ کس مقصد کے لیے کرتے ہیں۔ امید ہے کہ نئی صدی میں غیر مسلم لوگ روزے کو اپنی جسمانی صحت کی خاطر اپنائیں گے، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے۔ آئے روز دینی جماعتیں پوری دنیا کے دورے پر جاتی رہتی ہیں، وہ اپنا پیسہ خرچ کر کے گھر بار اور بال بچوں کو چھوڑ کر صرف تبلیغ اسلام کے لیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہر مذہب کے پیروکار دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ کوئی سکول بنواتا ہے اور کوئی ہسپتال تعمیر کراتا ہے۔ یہ علم و حکمت کا دین ہے، امن و سلامتی کا۔ 21ویں صدی میں بھی ہے یہ عالم انسانی کا رہنما۔ کسی غریب کو اگر بیماری میں دوا مل جائے یا اس کے بچوں کو مفت تعلیم میسر آ جائے تو دوا اور تعلیم دینے والا خواہ یہودی یا نصرانی ہی کیوں نہ ہو، اس غریب کی نظر میں محترم و معتبر ہی ٹھہرے گا۔ 20ویں صدی نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن یہ صدی انسان کو حقیقی چین اور سکون نہ دے سکی۔ اب 21ویں صدی میں انسان کو اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہونا پڑے گا۔ اس امریکہ میں مسلمانوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے۔ ہم آئے روز اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ فلاں سبزی سے کینسر جیسے موذی مرض کا علاج ممکن ہے، یا فلاں پھل میں فلاں بیماری کے لیے تیر بہدف نسخہ ہے، یعنی بہت جلدی اس بیماری کو دور کرنے والا، رفع کرنے والا، اس کا علاج کرنے والا نسخہ ہے۔ قرآن پاک میں انجیر کا ذکر آیا ہے اور شہد کو شفا بخش کہا گیا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلونجی کے بارے میں فرمایا ہے کہ موت کے علاوہ اس میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ سعودی عرب کے ایک فرما روا کی امریکی صدر سے ملاقات ہوئی۔ امریکی صدر نے ان سے پوچھا، آپ کے قوانین بہت سخت ہیں، یعنی آپ قاتل کا سر قلم کر دیتے ہیں اور چور کے ہاتھ کٹوا دیتے ہیں۔ سعودی فرما روا نے جواب دیا، آپ امریکہ اور سعودی عرب میں جرائم کی تعداد دیکھ لیں۔ امریکی صدر لاجواب ہو گیا۔ ہر مسلمان کو علم ہے کہ اس نے روز قیامت دنیا کے مالک اور خالق کے حضور پیش ہونا ہے، اس لیے وہ دنیا میں رہ کر تقوی اختیار کرتا ہے۔ اسے یہ بھی علم ہوتا ہے کہ اس کے جسم کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے، اس لیے وہ بیماریوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ 21ویں صدی کا انسان بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ انسان کی فلاح و بہبود کے محلات اللہ تعالیٰ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر تعمیر ہو سکیں گے۔ اب انسان پہلے سے زیادہ باشعور ہو چکا ہے، اس لیے اسے اسلام کی تفہیم میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ چیلنج ہیں بہت، لیکن یقین محکم ہے اپنا، اسلام رہے گا تابندہ
صدیوں تلک یہ سپنا اردو پروفیسر یوٹیوب چینل اردو لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر کے ساتھ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل سے پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ دیکھتے رہیے اردو پروفیسر یوٹیوب چینل کو، شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے۔ شکریہ، خدا حافظ، اللہ حافظ۔ آن لائن اردو پڑھنے کے لیے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطہ نمبر ہے +92333335128648۔ عزیز طلبہ طالبات، اگر لیکچرز آپ کو پسند آ رہے ہیں تو ہر ویڈیو کے کمنٹس میں کمنٹس ضرور کیجئے، ضرور لکھیے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور آپ کا بھی اس میں حصہ شامل ہوتا ہے۔ شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹس میں اگر کوئی اسپیسیفک ٹاپک یا گرامر کا کوئی بھی پوائنٹ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس میں لکھ کر آپ مطلع فرمائیں گے، انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی کروں گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔